الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم میرے پیارے سروری بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے پیارے دوستو، جو میرا تعارف ہے، میں سب سے پہلے آپ سب احباب کے سامنے اپنا تعارف پیش کرتا ہوں۔ میرا نام جو ہے وہ ہے محمد رضوان سروری۔ میں نے جو تعلیم حاصل کیا وہ یہ ہے کہ عالم دین درس نظامی کا جو کورس ہے وہ میں نے جامعہ نعیمیہ گلی شو لاہور سے کیا ہے، اور مفتی کورس جو ہے وہ میں نے جامعہ حجویریہ داتا دربار لاہور سے کیا ہے۔ اسی سال میں نے مفتی کورس کی تکمیل کی ہے، اور میرا جو بابا کے ساتھ تعلق ہے وہ پیدائش سے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی جو ایک وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ میرے والد محترم قاری محمد رمضان سروری صاحب جو اس مسجد کے امام بھی ہیں، ان کے پیر و مرشد کے ساتھ میری پیدائش سے پہلے کے تعلقات تھے، اور میں جب درس نظامی میں جامعہ نعیمیہ میں پڑھتا تھا تو اساتذہ کرام اکثر یہ طلباء سے شکوہ کیا کرتے تھے کہ طالب علم ہمارے پاس 8 سال پڑھتا ہے، اور 8 سال پڑھنے کے بعد جب کسی پیر و مرشد سے وہ ملتا ہے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سارا فیضان میرے پیر و مرشد کا ہے۔ مگر میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ میں ایک فخری انداز میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ جب میں نے حفظ کیا تو اس وقت بھی میرے ساتھ میرے پیر و مرشد کی نظر کرم تھی۔ سبحان اللہ۔ قرات کا کورس کیا اس وقت بھی میرے ساتھ میرے پیر و مرشد کی نظر کرم تھی، اور جب میں عالم دین بنا اس وقت بھی میرے ساتھ میرے پیر و مرشد کی نظر کرم تھی، اور جب میں مفتی بنا تو اس وقت بھی میرے ساتھ میرے پیر و مرشد کی نظر کرم تھی۔ اور اس کے علاوہ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ 2 چیزوں سے محفوظ ہوتی ہیں، ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے خوف، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے غم۔ اور انسان کو ساری زندگی میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے 2 مشکلات جو ہے وہ ان میں سے ایک خوف ہے اور دوسرا غم ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے سن لو اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم، یعنی انہیں مستقبل میں کسی عذاب کا خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ موت کے وقت غمگین ہوتے ہیں، بلکہ ان کی موت نہیں ہوتی بلکہ وصال ہوتا ہے، اور وصال کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے۔ جب اللہ کا دوست اللہ سے ملتا ہے تو وہ انتہائی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جنہیں دیکھ کر اس کائنات کا مالک اور خالق یاد آئے۔ یہ آپ نے اللہ کے ولی کی ایک نشانی بیان کی ہے۔ ویسے تو پیر مرشد کے بارے میں کئی آپ کی کرامات ہیں، اور ایک بات یہ آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں کہ پیر مرشد جو ہے وہ اپنے مریدین کے خوابوں میں بھی جا کر ان کی دستگیری کرتے ہیں، اور جو مریدین نہیں ہوتے ان کے خوابوں میں بھی جا کر دستگیری کرتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تو غلط نہ ہوگا کہ میرے پیر مرشد کا ہر مرید ہی ایک کرامت ہے، تو اس میں بھی کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہوگی۔ پیر مرشد کی شان میں بہت سارے علامات بھی ہیں، ان میں سے چند علامات جو ہے میں آپ احباب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔
ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیر مرشد وہ ہے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور دوسری جو علامت وہ یہ ہے کہ ہمارے پیر مرشد وہ ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے پیر مرشد کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو ہمارے پیر مرشد جو ہے وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کثرت بکثرت لمحہ بلمحہ کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیر مرشد وہ مرشد ہیں کہ جن کی وجہ سے لاکھوں لوگ نمازی بنے ہیں۔ ہمارے پیر مرشد وہ ہے کہ جن کی وجہ سے لاکھوں لوگ ذکر و فکر کرنے والے بنے ہیں۔ اور ہمارے پیر و مرشد وہ ہے جن کی وجہ سے بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمارے پیر مرشد وہ ہے جن کی وجہ سے بہت سے چور اور ڈاکو راہ الحق کے مسافر بنے ہیں۔ بے شک۔ اور ہمارے پیر و مرشد وہ ہے جو دن رات فلاحی کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پیر و مرشد وہ ہے جن کے دل میں یہ تمنا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف چلی جائے، اور اسی کے لیے ہر سال ہمارے پیر مرشد جو ہیں وہ سالانہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ بڑی بڑی ہزاروں اور لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور اکثر میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ علم بیان ہو رہا ہوتا ہے مگر عمل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ مگر ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں ایسا پیر و مرشد ملا کہ جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کر کے بھی سناتے ہیں، پڑھ کر بھی سناتے ہیں، اور ہم سے عمل بھی کرواتے ہیں، جو کہ اس دور میں عمل بالکل ناپید ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پیر مرشد ہم سے عمل بھی کروا رہے ہیں۔ ایک شخص سالانہ محفل میں آیا تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پیر مرشد کس وقت تشریف لے کے آئے ہیں؟ تو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے اس کو بتایا کہ جب محفل شروع ہوتی ہے اس وقت ہمارے پیر مرشد پنڈال میں آ جاتے ہیں، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمارے پیر مرشد پنڈال سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو شخص بڑا حیران ہوا، کیوں؟